बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, दिन ब दिन चीज़ों की अशया खुरोनोश की कीमतें बढ़ती देखकर ऐसा लगता है कि हुकूमत माशी मामलात के ऊपर अब तक काबू नहीं पा सकी। बहुत सारे वादे थे जो वफा अभी तक नहीं हुए, लेकिन हुकूमत को आए हुए चंद ही दिन हुए हैं। दावे और वादे ये किए जा रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे। आते ही वो कहते हैं वो सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हुई। आते ही हुकूमत के रमजान शुरू हो गया और रमजान में वैसे ही इन्फ्लेशन आसमानों से बात करने लगती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब के रमजान में भी हो रही है, लेकिन राना तनवीर साहब ये समझते हैं कि आने वाले वक्त अंदर मामलात ठीक होते हुए नजर आएंगे। सुने जरा। बात साहब मेहनत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त 40-43% महंगाई है, उसको हम 10 के नीचे ले आएंगे। रातों रात कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। बहुत गड़बड़ हुई महंगाई, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हुए गैस है नाकाबिले बर्दाश्त हुई है, खाने पीने की चीजें दिन ब दिन इसमें बेहतरी देखेंगे। वो लोग नहीं है जो लोगों को सब्ज बाग दिखाएं और उनको झूठे वादे करें। जिस तरह 50 लाख घर थे या 1 करोड़ नौकरियां थी, आप काम होता हुआ देखेंगे। इस हवाले से वजीर खजाना कौन है, ये अहम बात है। मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब की एक सर्टन थॉट है कि मामलात को ठीक करना है तो इनका होना जरूरी है। मोहसिन नकवी साहब को भी इसी खाते में उन्होंने शामिल किया। सुने सर। मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा जरूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फैसले जो हैं ये फैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं, तो ये जरूरी है। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, कर ले। हुकूमत की सेहत के लिए जो है ये एक बहुत ताकत का बायस है। मतलब इसहाक डार को हटा के वजीर खजाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है। हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। बेशक वजीर खजाना जो है इस टाइम पर औरंगजेब साहब हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्टेटमेंट से ऐसा मालूम होता है कि इसहाक डार साहब अब भी मामलात जो फाइनेंस के हैं उनको देखना चाहते हैं या किसी तरीके से असरअंदाज होना चाहते हैं। कहने को तो वो वजीर खारजा हैं, लेकिन खारजा के साथ साथ खजाना की बात कर गए। कल क्या उन्होंने फरमाया, जरा सुने। इंडिया के साथ कोई भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मैंने कहा, बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। रिपोर्ट्स तो अभी भी हो रही है, वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स एक्स्ट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड, एक बार फिर आ गई वो बात। फॉरेन मिनिस्टर के होते हुए इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर होते हुए ये बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बात ये है कि इकोनॉमी को संभालना इस टाइम पर खलीदी चैलेंज तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर पुश एंड पुल भी काफी चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। लेकिन पुश एंड पुल सिर्फ इधर ही नहीं चल रहा, बहुत सारे ऐसे अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कि अब खुलकर बात करने लगे हैं, सामने आ गए हैं, तनकीद कर रहे हैं। वो तनकीद क्यों कर रहे हैं वो बात तो शायद आगे चल के खुलेगी, लेकिन मेरे अपने प्रोग्राम में शायद खाकान अब्बासी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते रहे। मेहताब अब्बासी साहब सेपरेट हो गए, ये सारे मामलात। और जरा हनीफ अब्बासी साहब की बात सुनिएगा। उन्होंने जावेद लतीफ साहब की कुछ गुफ्तगू के ऊपर जवाब दिया। हार और जीत होती रहती है। मियां साहब को थोड़ा सा अब हौसला करना चाहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, उनकी हार और मियां नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। जिसने आपको ये कहा है कि अगर आपका 113-14 खोल दिया तो फिर 130 हम मियां नवाज शरीफ का भी खोलेंगे, उसका नाम तो बताए। पार्टी को बहुत सारे लोगों से बरात का ऐलान करना चाहिए। जुबैर उमर साहब है, अब वो भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं। किरमानी साहब को छोड़ें, अब उनको क्या डिस्कस करना है। मुशाहिद हुसैन, मुझे हैरानगी है अपनी लीडरशिप के ऊपर कि हम कितनी मरतबा किस बंदे से डसे जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को भी चाहिए जितना कुछ उनको मिल गया उस पर इत्तफाक करें। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है हनीफ अब्बासी साहब की, अहम रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मोहम्मद जुबैर साहब फलसफा झाड़ रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब से कितनी दफा डसा जाना है, आसिफ किरवानी साहब की बात नहीं हो सक रही, शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो नियर द एज हैं, पता नहीं कब वो नई पार्टी बना लें। मेहताब अब्बासी साहब वैसे तंग आकर साइड पर हो गए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी मेरे प्रोग्राम में फट पड़े। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब तोड़ फोड़ का शिकार हो गई? खुर्रम दस्तगीर साहब। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पीएमएलएन में एक इवोल्यूशन हो रहा है, इर्तिका का अमल है कि पार्टी ने 21वीं सदी के मुताबिक अपने आप को ढालना है। एक वक्त के साथ जेनरेशनल चेंज भी आना है, यानी पुराने लोगों ने जाना है, नए लोगों ने उनकी जगह आना है, और ओवरऑल एक मॉडर्नाइजेशन भी होनी है। और
اس سے قطع نظر کہ انتخابات پہ ہم سب کے جیسے بھی تحفظات ہوں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں جو بھی تحفظات ہیں پھر ہمیں یا تو اس کو لے کر جانا چاہیے عدالت کے سامنے پٹیشن کے ساتھ۔ اس طرح کی سینئر لوگوں کی طرف سے جو گفتگو ہے وہ پارٹی کو بھی ایک مشکل میں ڈالتی ہے، کیونکہ اس پہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ اس کو نہ ہی چیلنج کر سکتے ہیں نہ ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم سب کو جتنے بھی زخم لگے ہیں اس انتخابات میں ہمیں محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ خرم صاحب، ان انتخابات میں زخم آپ کو لگے ہیں کہ زخم لگنے کا دعویٰ یا اپنے آپ کو بیسکلی وکٹم تو پی ٹی آئی کہتی ہے؟ نہیں، وہ وکٹم تو کہیں سے بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے میں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں سب ٹھیک ہوا ہے اور دوسرے صوبوں میں جہاں آپ کی شکست ہوئی ہے وہاں جو آر اوز تھے وہ ہمارے کسی دشمن ملک نے بھجوائے تھے۔ پورے ملک میں ایک جیسے الیکشن ہوئے ہیں، صوبائی بھی اور قومی بھی، تو لہذا یہ کہنا کہ جی یہاں ٹھیک تھا اور وہاں نہیں تھا اور وفاق میں گڑبڑ ہوئی ہے اور ادھر نہیں ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ ایک الیکشن کے اندر ضرور میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں ایک بد نظمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ جو بھی اس میں مقامی طور پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک تو عدالت ہی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہی جماعت ہے جو 10 سال پہلے 2013 کے انتخابات کے اوپر اس نے 126 دن کا دھرنا کیا تھا، ملک میں انتشار پھیلایا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا تھا، اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا تھا، پارلیمنٹ کا جنگلہ گرایا تھا۔ لیکن جب یہ لوگ عدالت میں گئے اس کے بعد تو عدالت نے ان کے سارے الزامات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ردی کر دیے تھے۔ تو لہذا ان کی تو جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس انتخابات میں نشستیں اپنی جگہ پر اگر آپ سائٹ پر رکھ دیں، ان کا جو ووٹ ہے جو پاکستانیوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے اس میں 2% کمی ہے، 8 لاکھ ووٹر پہلے سے ان کے کم ہوئے ہیں۔ تو اور انہیں یہ بھی احساس کرنا ہے کہ اگر جس 30% ووٹ کے اوپر آج وہ اپنے تمام الزامات کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو 70% پاکستانیوں نے ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالے ہیں، اور اگر ان کا 30% کا ووٹ جو تھا وہ مقدس ہے تو ان کے خلاف پڑنے والا 70% ووٹ بھی مقدس ہے۔ رائٹ خرم صاحب، چلیے یہ بات تو ہو گئی پی ٹی آئی کی کہ آپ تو جس طرح یو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ وکٹم تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این کے اپنے لیڈرز themselves are saying کہ ان انتخابات کے اندر اچھی خاصی دھاندلی ہوئی ہے، جیتنے والوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ واقعی میں جیتے ہیں۔ This is what شاہد خاقان عباس صاحب has said in my show by himself۔ تو چلیے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے لیڈران جو یہ بات کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے وکٹیں گرتی جا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارتقاء یعنی ایولیوشن کا ایک پروسیجر ہے، یہ ایولیوشن کی کیٹلسٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں یا کچھ اور ہے؟ جی نہیں، یہ ایولیوشن کا کیٹلسٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کو 1993 میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ کے ساتھ نون کا لفظ لگا اور یہ جماعت وجود میں آئی۔ تو اب 31 سال ہو گئے، 31 سال میں پاکستان کے حالات بہت بدلے ہیں، پاکستان کی جنریشنل چینج ہے، ہم سب سوشل میڈیا سے اور انٹرنیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، تو پارٹی نے ایوالو کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ ضرور میں کہوں گا، اگر اس پہ پی ایم ایل این کی اندرونی ہم نے ایشوز ڈسکس کرنے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب چونکہ صوبے میں اور وفاق میں حکومتیں بن چکی ہیں تو لہٰذا پارٹی کے اندر جو انٹرنل میٹنگز کا سلسلہ ہے، پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کو فعال کر کے وہاں جب یہ سب لوگ آئیں اور اپنے تحفظات کا پارٹی کے اندر اظہار کریں تو یہ پارٹی کے لیے اوور آل بہتر ہو۔ سو ان ادر ورڈز، آپ کو تحفظات ہیں خرم دستگیر صاحب، آپ نے ود ان پارٹی ریز کیے ہیں، یا پھر آپ کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یو کوڈ بی ون آف دوز پیپل جو کہ آن ایئر یا پبلکلی اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے؟ جی نہیں، میں تو ایک تاریخ ہے میرے خاندان کی مسلم لیگ نون میں، اس میں میں بھی شامل ہوں، اور وہ پارٹیشن سے پہلے کی تاریخ ہے، تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ یہ جو جماعت ہے اس کے اندر ہی تمام گفتگو کی جائے، اور جس طرح میں نے کہا جو انتخابات کے بارے میں اگر تحفظات ہیں تو وہ ایک عدالتی پٹیشن کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں، تب ہم آپ سے ضرور بات کریں گے۔ لیکن تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں خرم صاحب؟
जी, तो पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू है वो पार्टी के अंदर ही होगी। सही, ठीक है, सही है, एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया कि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अच्छा खुर्रम साहब, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट साइड। आप इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, और अगर इस हुकूमत के लिए कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पब्लिक है। लेकिन अभी गैस के निर्खों के अंदर फिर इजाफा आएगा, टैक्स के अंदर फिर इजाफा हो रहा है, IMF से हमने कर्जा लेना ही लेना है, देयर इज नो अदर चॉइस टू गो अबाउट इट, सब्सिडीज को हमने कम करना है, टैक्स नेट के अंदर इजाफा हमने करना है। ऐसी सूरत हाल में यह गवर्नमेंट के शुरू के 6 महीने के अंदर ही लोगों की तरफ से बैकलैश नहीं मिलने को मिल जाएगा? जी, मुश्किल फैसलों का और गैर मकबूल फैसलों का कुछ बैकलैश तो आएगा, लेकिन तवक्को यही है कि अगले साल के आगाज तक, देखिए सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तानियों के सामने वो महंगाई है कि कीमतों में जो इजाफा है वो रुक नहीं रहा। तो अगर आज के सख्त फैसलों से 6 से 7 महीने के अंदर कीमतों का बढ़ना रुक जाता है या कम होना शुरू हो जाता है, जो ऑलरेडी वैसे शुरू हो गया है, तो उससे जो है लोगों को यह एहसास होगा कि अब उनकी जो तनख्वाह है या उनकी आमदनी जो है वो तेजी से कम नहीं हो रही और वो अब उसी तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, और उस पर सिर्फ बिजली और गैस, मेरी ये तवक्को है कि गवर्नमेंट जब इस पर निगोशिएट करेगी तो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों का दिफा भी करेगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो भी टैक्स नेट में नहीं है अगर उनको लाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि टैक्सेस क्या जो इंसिडेंट्स है उसमें इजाफा हो रहा है। और दूसरा, सिस्टम को ये भी एक तवक्को है जिस पर मैं एडवाइस कर भी चुका हूँ कि मैसिवली सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और ये काम वो था जो कि 16 महीने की हुकूमत में इसलिए मुश्किल था कि उसके आखिर में इंतखाबात हमारे सामने फौरी तौर पर खड़े थे। अब जबकि वक्त है और जो मुश्किल फैसले हैं उनके अच्छे नताइज का भी हासिल करने का वक्त है, तो यही है कि अभी जो भी इसका फ्लैग आएगा वो बर्दाश्त किया जाए इस एक्सपेक्टेशन पे कि पूरी मेहनत के साथ अगर इंप्लीमेंट होगा तो 2025 के आगाज में पाकिस्तानियों को बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो टफ डिसीजंस के बाद कुछ इंप्लीमेंटेशन में 16 महीने के अंदर मसला था खुर्रम दस्तगीर साहब, सिर्फ ये था कि देयर वाज लेस टाइम और समथिंग एल्स, या फिर ये भी था कि इसहाक डार साहब थे और अब औरंगजेब साहब हैं? कोई फर्क आएगा? कुछ राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा? नहीं, फर्क यही है कि अगर हम फौरी तौर पर अब बेहतर शराइत के ऊपर IMF का नया प्रोग्राम हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ओवरऑल जो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस है, उसमें अगर इस्तेहकाम आएगा और लोगों को ये सेंस आएगी कि अब मामला स्टेबल है, तो उससे भी महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारी महंगाई पाकिस्तान में सिर्फ शेयर डीवैल्यूएशन से आती है, क्योंकि अब जो कि जब रुकी है पिछले साल के आखिर में, तो आपने उसके नताइज देखना शुरू हो गए हैं कि महंगाई अगरचे अभी भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही तबाहकुन है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई 1/3 कमी है पिछले साल के मुकाबले में। वो यही है कि अगर रुपया स्टेबल हो जाता है एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस होने से, और पाकिस्तान अपने जो दूसरे इशूज हैं जिस तरह प्राइवेटाइजेशन है उसके जरिए वो रिक्वायर्ड अपनी बजटरी सपोर्ट ले लेता है, तो हम इंशाल्लाह बेहतरी आएगी अगले साल के आगाज में। लेकिन क्या बेहतरी लाने के लिए इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री से साइड पे करना लाजिम व मलजूम था खुर्रम साहब, या फिर ये IMF की डिमांड थी या कहीं और से डिमांड थी? नहीं, इसमें यही था कि हमें IMF के साथ एक नई टीम के साथ मैनेज करना था। जो सबक थे 16 महीने के, उसके मुताबिक ही शहबाज शरीफ साहब ने नई काबीना बनाई है, तो लिहाजा IMF को कंक्लूड करके भी जो आने वाले दिनों में मुश्किल फैसले हैं वो इंशाल्लाह करेंगे, और वक्तन जो है वो नई सोच और नई आंखें जो हैं वो गालिबन शायद बेहतरी ले आती हैं। राइट, सो सबक ये था कि इसहाक डार साहब डज नॉट वर्क एज फाइनेंस मिनिस्टर, एम आई करेक्ट? ये तो आपका कंक्लूजन है, मेरा तो पूछ रही हूं कि हुकूमत को बेहतर चलाने के लिए फैसला किया। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक साइड पर ऑब्वियसली यू हैड पीपल्स पार्टी लास्ट टाइम, आपकी काबीना का हिस्सा थे, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, और उसके बाद जब हुकूमत खत्म होने वाली थी तो तनकीद भी अच्छी खासी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, दे थ्रू यू अंडर द बस एक्चुअली।
اب وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن اتحادی ہیں, ٹریجری بینچز میں بیٹھ رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے اوپر ان کا ایک سرٹن موقف رہا ہے. بہت سارے اداروں کی, بالخصوص پاکستان سٹیل مل, پی آئی اے کی, ایون ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی دے ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. اس معاملے پہ آ کر گڑبڑ تو نہیں ہوگی خرم صاحب؟ کیسے ریزالو کیا جائے گا, کون سا مڈ وے تلاش کیا جائے گا؟ جی پہلے تو ہمیں خوشی یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں بس کے نیچے پھینکا تھا اب وہ خود ہی اس بس میں آ کر بیٹھ گئے اور ہمارے ساتھ دوبارہ اس بس کے اندر حصہ ہیں حکومت کا. ان کے بعض تحفظات ایسے ہیں جنہیں بڑی آئی تھنک آسانی سے مشاورت کے ذریعے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. مثلا ان کا مطالبہ جو میں سمجھ پایا وہ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہ کی جائے یا جو اس طرح سرکاری ادارے ہیں ان کو نجی مینجمنٹ کے حوالے نہ کیا جائے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے ان اداروں کی ملکیت کا وہ پاکستان کے عوام کے نام پر رہنا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے. اصل ایشو ان سارے جو ادارے ہیں ان میں مینجمنٹ کا ہے. تو اگر مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے جتنے بھی پرسنٹ کے اوپر ہو تو وہاں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو پرائیویٹائزیشن میں ڈیفینیٹلی ان سے گفتگو ہوگی اور اس لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بغیر ایک منٹ ضائع کیے ایک مشاورتی کمیٹی جس میں ان کے 3 یا 4 سینئر وزراء ہوں, پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہوں, ایم کیو ایم کے بھی صاحبان اس میں شامل ہوں, تاکہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کو ان تمام جو ڈیفیکلٹ اور تھورنی ایشوز ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے روزانہ ملنا ہے, روزانہ مشاورت کرنی ہے. آپ بجٹ بھی آ رہا ہے چند ہفتوں کے بعد, تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے ایک کانسٹنٹ جو ہے نیگوسیشن ضروری ہے, کانسٹنٹ کنسلٹیشن ضروری ہے, تاکہ ان سارے ایشوز کی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو امپاسبل ہو ہے مینج کرنا. ہم نے 18ویں ترمیم مینج ہو گئی تھی 250 میٹنگز کے بعد, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ, ایک چیز بڑی مشکل ہے لیکن مینج کرنا خرم صاحب, وہ آج اسحاق ڈار صاحب نے کچھ گفتگو جو کی ہے, بلکہ 23 مارچ کو بھی انہوں نے جو گفتگو کی تھی, کچھ کل کچھ گفتگو کی تھی, کچھ وہ آج بھی خبروں کے اندر چل رہی ہے, وہ یہ کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کاروباری طبقہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ نارملائزیشن ہو اکنامک میٹرز کے اوپر. دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ ریجنز ڈیولپ کرتے ہیں, اکیلے ملک ڈیولپ نہیں کرتے. لیکن بھارت کے ساتھ ہمارے سرٹن ٹفس ہیں, سرٹن ایشوز ہیں جو کہ ابھی تک ریزالویبل نظر نہیں آ رہے ہیں. کشمیر کا ایشو ہو گیا, ان کی پراکسی کے طور پر لوگوں کو بھیجنا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے وہ ہو گیا, افغانستان کے اندر ان کی عمل دخل اور اس کے بعد وہاں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا. اس سارے کو دیکھتے ہوئے کیا ہم ان کے ساتھ اکنامک ٹرمز اور اکنامک ٹائز پر آ سکتے ہیں؟ جی اس کے تو پہلے پاکستان کے اندر سیاسی مشاورت ہونی چاہیے اور سیاسی کنسنسس آنا چاہیے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا, ورنہ ہمیشہ ہمارے پاس جماعتیں موجود ہیں جو اس کو اپنی پھر سیاست کا ایندھن بنا کر آگ لگائیں گی. تو اس لیے اگر چاہتی ہے حکومت اس پر پیش رفت کرنی تو اس کے لیے پارلیمنٹ بھی ہے, سب سینٹ بھی انشاءاللہ چند ہفتوں میں آ جائے گی سامنے. لیکن یہ کہ ایک وائڈر کنسلٹیشن چاہے صوبائی اسمبلیوں میں جا کر کی جائے, لیکن پاکستان کا جو سب لوگ ظاہر کبھی بھی اگری نہیں کریں گے, لیکن زیادہ لوگوں کو مشاورت کے ذریعے اس پر قائل کرنا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, تبھی یہ ممکن ہوگا. پہلے انٹرنل کنسنسس ڈیولپ کر کے ہی پھر ہندوستان سے بات ہو سکتی ہے. ایک کنسنسس ود ان پی ایم ایل این تو ہے نا خرم صاحب, کیونکہ دیکھیے بار بار نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اب اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں. سو پی ایم ایل این میں انٹرنل کنسنسس ہے جو وہ آگے جماعتوں کے ساتھ کسی طریقے سے بات کرنے کی طرف جائے گی؟ جی پی ایم ایل این کی ہمیشہ سے یہ سوچ ہے, جو پچھلی گورنمنٹ میں جو 2013 سے 18 تھی, اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ انہینسڈ کنیکٹیوٹی فار ریجنل پراسپیرٹی, ہمیں اپنے سارے ہمسایوں کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی, چاہے وہ تجارت ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن اور انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ فائنینشیل کنیکٹیوٹی ہے, انرجی کنیکٹیوٹی ہے, ان سب کو ہمیں بڑھانا ہے. کیونکہ آخری جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بڑھانا ہے, کیونکہ اس گروتھ کے بغیر وہ روزگار ہم نہیں حاصل کر سکیں گے اپنے نوجوان مرد و خواتین کے لیے, جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن فائنینشیل گروتھ میں ایک اور رکاوٹ ہے خرم صاحب, اور the ball is right now in your court, حکومت کی کورٹ میں.
وہ یہ ہے کہ اگر اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو اپنے حلیفوں اور حریفوں دونوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ انہوں نے سڑکوں پر آنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہے، لیکن ماضی میں کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہے۔ مفاہمت کی بات کر چکی مریم نواز صاحبہ بھی، شہباز شریف صاحب بھی، اس کے ایک ہی دن بعد پکڑ دھکڑ ہوئی تھی پرامن احتجاج پہ۔ یہ والے جو ہرڈل ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کو کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ جی پہلے بھی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ 2013 سے 18 کے دوران اسی فاشسٹ جماعت کی سخت ترین حملہ آور ہونے کے باوجود پرائم منسٹر نواز شریف نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی ختم کی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ختم کی، مہنگائی ختم کی۔ تو لہذا اپوزیشن کی موجودگی سڑکوں کے اوپر حکومت کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی ہوگی۔ اصل ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ انٹرنل کوہیژن ہے کہ یہ جو کولیشن اس وقت وفاق میں موجود ہے، اس کو روزانہ مشاورت کے ذریعے، روزانہ گفتگو کے ذریعے قائم رکھنا ہے، اور ابھی بجٹ میں بھی اس کا ٹیسٹ ہوگا، جو IMF سے اگلی ڈیل ہوگی اس میں بھی اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہاں I'm sorry, I'm cutting you short. خرم صاحب، PTI is irrelevant یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، بالکل irrelevant نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود پارلیمان میں دھمکیاں دیں گے کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، لیکن قانون سازی تو ہوگی۔ اگر وہ خود کہیں گے کہ ہم بازو اور ٹانگیں توڑیں گے، تو پھر اس پہ اگر وہ سڑک پر آئیں گے اس نیت کے ساتھ تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اور ان کو ریلیونٹ ہونے کے لیے ان کو پھر یہ جو دھمکی کا کلچر ہے، جو ٹانگیں توڑنے کا کلچر ہے، جو مسلسل دھمکیاں ان کے اراکین اسمبلی دیتے ہیں اور دوسرے لیڈر دیتے ہیں، ان کو اس سے کچھ پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور اگر وہ، جس طرح میں نے کہا، پھر دوہرا دیتا ہوں، اپنے 30% ووٹ پر اصرار کرتے ہوئے ان کو یہ احترام کرنا ہوگا کہ جو 70% ووٹ ان کے خلاف پڑا ہے وہ بھی اتنا ہی مقدس ہے۔ اگر وہ اس بنیاد پر آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار۔ اچھا، لیکن خرم صاحب، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ بات کرنے کو تیار ہیں، دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہ فاشسٹ جماعت ہے۔ فاشزم کا ٹیگ لگا کر مفاہمت اور مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مذاکرات تو دیکھیں، مذاکرات کس چیز پر ہونے ہیں؟ ہم ان سے یہ مذاکرات نہیں کریں گے کہ جی آپ کی مہربانی آپ احتجاج نہ کریں، جمہوریت ہے، آپ ضرور احتجاج کریں۔ اور تو اگر جس مفاہمت کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پارلیمان میں قانون سازی ہونی ہے، اور وہ قانون سازی میں اپنا حصہ لیں، وہ ہم سے بات کریں، وہ قوانین کو جو پاکستان کے عوام کے لیے بننے ہیں ان کی بہتری میں، ان کی نوک پلک سنوارنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ فیئر انف۔ تو مفاہمت تو ہم جو لفظ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مشاورت ہوگی، اور جو ہمارے منتخب ایوان ہیں ان کے اندر ہوگی۔ فیئر انف۔ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، واز لونگ یو۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سیاسی صورتحال PMLN سائیڈ کی دیکھ رہے تھے، اب ذرا PTI کی طرف چلتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو 30 مارچ کو آپ لوگوں نے ایک عوامی جلسہ کرنا تھا، پبلک گیدرنگ تھی، اس پہ DC اسلام آباد نے اجازت نہیں دی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل پروسیجرل ایشو ہے یا اس کے پیچھے کچھ آپ کو اور عوامل اور حقائق نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے آپ کی اجازت سے 10-15 سیکنڈ فلسطین پہ بات کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ بالکل۔ ARY نے ہمیشہ اس کوز پہ بات کی ہے، اس کو اٹھایا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے غازہ میں کہ پانی، کھانے پینے کے مسائل ہیں اور لوگوں کو، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور خاص کر آج ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی جس میں باقاعدہ خواتین کے ساتھ جس طرح میسیکر کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کا نقصان کیا جا رہا ہے، ریپس ہو رہے ہیں وہاں پہ، بہت ہی تباہی مچائی ہوئی ہے اسرائیل نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، لیکن پاکستان کی ذمہ داری اس میں بہت زیادہ بنتی ہے، اپنی اپنی آواز اپنی اپنی جگہ پہ ہم اٹھائیں، حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے۔ دیکھیں، جو جلسے کی بات آپ نے کی ہے، ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ جس طرح کا ہمارے ساتھ ان کا انتظامیہ کا رویہ رہا ہے، صرف اسلام آباد میں نہیں، ہر جگہ پہ، لیکن ہم پر امید ہیں کہ عدالت سے ہمیں انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔
اچھا علی محمد خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز عدالت میں لے کر جانی پڑ رہی ہے. جب آپ لوگ حکومت میں تھے تب بھی عدالت میں جاتے تھے، اب آپ اپوزیشن میں تب بھی عدالت میں. جلسہ کرنا ہے تو عدالت جانا ہے، اگر آپ نے پارلیمنٹ کے معاملات کو دیکھنا ہے تب عدالت جانا ہے، اگر ڈپٹی اسپیکر کوئی رولنگ دیتے ہیں تو اس کے لیے ان کو جانا پڑا عدالت کے اندر، تو پھر باقی سارے انسٹیٹیوشنز کو بند ہی نہ کر چھوڑیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ سوال میں نے الیکشن کے دنوں میں بھی بار بار اٹھایا کہ جتنا کوئی جج جو ہے وہ ریاست کی ڈیوٹی کرتا ہے اتنا ہی بیوروکریٹس بھی کرتے ہیں، اور بیوروکریٹس بھی وہی اوتھ لیتے ہیں آئین کا جس آئین کا اوتھ باقی لوگ لیتے ہیں، جج صاحبان لیتے ہیں. اگر ساری چیزیں عدالتوں میں آنا شروع ہوں تو اس کے 2-3 بڑے بڑے نقصانات ہیں. پہلا سب سے بڑا نقصان تو عام سائل کو ہے، کیونکہ عام سائل پھر بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہے اور پولیٹیکل کیسز فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ جوڈیشری اوور برڈن ہو جاتی ہے. تیسرا جو بہت بڑا نقصان ہے اس کا یہ ہے کہ ٹریکوٹمی آف پاور جو ہیں، جس میں عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ کے بیچ میں ایک بیلنس آف پاور ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے عدلیہ کی طرف. لیکن کیا کریں، جس طرح انتظامیہ نے رویہ رکھا آپ سب ہم نے دیکھا، جس طرح انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا، تاریخ کا بہت ہی متنازع ترین الیکشن تھا. لیکن آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اب اگر یہ معمول کی کاروائی ہے، ایک جلسہ ہے، جلسہ ہو جائے گا، بات ختم. اب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے ظاہر ہے اوپر سے ان پہ پریشر ہوگا، تو اگر وہ چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے. نہیں، ویسے آپ لوگوں کا کچھ ماضی بھی کچھ اس طرح کا رہا ہے نا علی محمد خان صاحب. آپ جلسے کا کہتے ہیں، دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور دھرنے کا کہہ کر اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کریں، ان کو بھی وہ بھی ذرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے گزر رہے ہیں، آپ بھی ذرا ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. نہیں، میں اس سے آپ کی اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا. جتنا پچھلی بات سے 100% ایگری کیا ہے، اس بات سے 1000% ڈس ایگری کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم توڑ پھوڑ کرنے والی جماعت ہے ہی نہیں. وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. ظلم تو ہم سے ہوا ہے. کل اور شام کو بھی آپ کے نالج میں شاید ہوگا کہ کچھ ہمارے کارکن پرامن ایک ریلی لا رہے تھے پریس کلب کی طرف، اور ان کے ساتھ ظلم ہوا. پھر رات کو ان کو ہمارے لڑکوں کو مارا گیا ہے. ان کے ساتھ بہت ہی کچھ ایسی طریقے سے ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے جو میں آپ کے پروگرام میں شاید کہہ بھی نہ سکوں. تو یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. باقی جہاں تک دھرنے کی بات ہے، مجھے ایک بھی آپ ایسا موقع نہیں بتا سکتی جہاں ہم نے جلسے کا کہا اس کو دھرنا بنا دیا ہو. جب ہم دھرنے پہ آئے تو باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا تھا. اگر آپ نے اب دھرنے کی بات اب دھرنے تک بات جائے گی علی محمد خان صاحب، یا اب صرف جلسے تک ہی رہے گی؟ لیکن فی الحال تو 1 ڈے افیئر ہے، لیکن دھرنا بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. فی الحال اس کی کوئی کنسلٹیشن کور کمیٹی میں نہیں ہوئی. فی الحال تو صرف ایک 1 ڈے افیئر ہے، ایک جلسہ ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب موجود نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں اسی طرح ایک ایکٹیویٹی ہو جس طرح فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب جب ہوتے تھے تب جب ہوتا تھا. اچھا، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ جس طریقے سے جتنا ایک جج جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں ریاست کی، اتنے بیوروکریٹ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب اتنی ہی پارلیمنٹیرین کو بھی اٹھانی چاہیے. آج احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ پازیٹیو کردار ادا کریں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمنٹیرینز کی بھی ایک سرٹن ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ آپ لوگ تو کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم نے پارلیمنٹ میں معاملات کو آگے چلنے دینا ہے، نہ ہم سڑکوں کے اوپر کچھ معاملات کو آگے چلنے دیں گے. وی آر گوئنگ ٹو کریٹ ہرڈلز. تو یہ پھر وہ ذمہ داری جو باقی سب پہ ہے وہ پارلیمنٹیرینز پہ بھی تو عائد ہوتی ہے، وہ کدھر گئی؟ دیکھیے، احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک بڑے کمفرٹ زون سے بات کر رہے ہیں. اگر انیکا بی بی آپ کی خدا نخواستہ ڈاکو گاڑی اڑا کے لے جائیں، پھر اگلے دن آپ کو کہیں کہ آئیں ذرا اس محلے کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس پہ ہم سب نے ایک بیٹھک رکھی ہے تو اور کپ آف ٹی ذرا یہ مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میری پہلے گاڑی واپس کرو، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. تو احسن اقبال صاحب ہمارا پہلے مینڈیٹ واپس کریں، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. دیکھیں، جینٹل مین بننا بڑا آسان ہے، مینڈیٹ وغیرہ چرا کے پھر ٹائی شائی لگا کے آرام سے آپ بیٹھ جائیں. نہیں، پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساڈا حق ایتھے رکھ، پہلے ہمیں بتائیں ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا. ہم تو 180 سیٹیں 178 سیٹیں جیتے ہوئی جماعت ہیں، ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا؟ پہلے یہ بات کریں، اس کے بعد اور باتیں کریں گے. جو تھوڑی دیر پہلے خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ 30% ہے، باقی 70% والے لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہیں مانتے آپ کے اس کلیم کو کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس سرٹن کٹ آف سے زیادہ؟ جس ڈاکو نے آپ کی گاڑی
खुदा न खास्ता चुराई थी, जो और मेरी गाड़ी के पीछे बढ़ जाए। आपको पता है अली मोहम्मद खान साहब आजकल इस्लामाबाद में गाड़ियां बड़ी चोरी हो रही हैं। मर जाएगा, नहीं मानेगा वो डाकू, सब कुछ मान जाएगा, वो ये नहीं मानेगा कि मैंने अनिका बीबी की गाड़ी चुराई है। आप गाड़ियों के पीछे पड़े हुए, मेरे अपने टीम मेंबर की गाड़ी चोरी हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। बाय द वे, इस्लामाबाद के अंदर आप गाड़ियों में बात ना करें। अभी 16 महीने वो बैठे रहे और उसके बाद काकड़ साहब बैठे रहे। वैसे काकड़ साहब ने भी खूब चलाई हुकूमत, माशाल्लाह, हमारा बड़ा भाई है। हमें उनकी यादें आती रहेंगी, अच्छी फॉर्म में आती रहेंगी आपको काकड़ साहब की यादें, या गड़बड़? ये जाने दें अब। नहीं ना, ये बताए ना, अली मोहम्मद खान साहब बाद में बात कर ही दिए, तो आप काकड़ साहब को अच्छे अल्फाज में याद करेंगे या फिर बुरे अल्फाज में? अच्छे बुरे का तो नहीं पता, लेकिन लम्स के स्टूडेंट काकड़ भाई को मिस बड़ा करेंगे। काकड़ साहब अगर सुन रहे हैं तो माजरत खाऊं। अच्छा, आपने बात भी कर दी और माजरत भी मांग ली फिर। अच्छा, ये बताइएगा अली मोहम्मद खान साहब, इस टाइम पर बैरिस्टर सैफ जो हैं वो परवेज इलाही साहब की सूरत हाल के ऊपर, जो उनको चोट आई है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इंक्वायरी की जाए कि वो गिर कर जख्मी हुए या जख्मी होकर गिरे। आप अग्री करते हैं उस बात से? ये स्पेशली कंसिडरिंग मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वो गिर कर जख्मी हुए। देखिए, 3 बातें हैं, क्योंकि जेल में मैं भी रहा हूं और इसी अडियाला में भी रहा हूं, तो मैं समझता हूं ये बड़ा संगीन मामला है। एक तो उनकी सियासी पोजीशन ऐसी है, हमारी जमात के सदर हैं, साबिक वजीर आला हैं, पंजाब बड़ा सूबा है, लेकिन वो एक एजेड आदमी भी हैं। आई थिंक ही मस्ट बी इनटू हिज 70s, तो उनकी हेल्थ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड, ये कोई गलत मुतालबा नहीं है, लेकिन उसका एक इंडिपेंडेंट फोरम जरूर हो, और उसमें मेरे ख्याल में जाहिर है वो सरकारी डॉक्टर्स ही उनका चेकअप करेंगे, जो बोर्ड या पैनल बैठेगा, लेकिन उसमें जिस डॉक्टर पे या जिस पैनल पे परवेज इलाही साहब या उनकी फैमिली का ट्रस्ट हो, उनको भी जरूर बिठाना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कोई चीज हो और फिर वो बाद में बात सामने आए। हम दुआ तो ये करेंगे कि अल्लाह उनको सेहत दे और ये मामला ज्यादा संगीन ना हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की डिमांड मैं नहीं समझता कि कोई नाजायज मुतालबा है। फेयर इनफ। अच्छा, आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी चल रही थी, वो आपको पता है, डोनाल्ड लू वाली स्टेटमेंट आपकी बहुत चली है कल न्यूज में। अच्छा, वो स्टेटमेंट तो आपने दे दी, वो जो के जी आजकल तो फेक न्यूज बड़ी चलती है, आप बता दें। नहीं, वो खबर थी, बाकायदा खबर थी, आपको भी बताया कि वो जी क्या मंजी ठोक दी, कोई उस टाइप की कोई। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने एक और बात भी कही है कि मुझे और मेरी अहलिया को बाकायदा तौर पर धमकियां दी जाती रही हैं इस मामले के ऊपर। अब ये मामला जो है इशारा पीटीआई की तरफ जा रहा है, जरा उसके ऊपर भी कोई कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, ये तो एक डेविड लू जो है ना, इस आदमी से मेरी कोई हमदर्दी इसलिए नहीं है कि ये आदमी की जुर्रत कैसी हुई कि मेरे मुल्क को ये सोच भी सके कि थ्रेट करे। ये तो इमरान खान वजीर आजम थे, मेरी जमात के लीडर हैं, कोई भी शख्स वजीर आजम हो, आप हो, कोई और शख्स हो, कोई भी वजीर आजम हो, वजीर आजम पाकिस्तान को मुल्क से बाहर से अगर कोई थ्रेटनिंग मैसेज आएगा, कोई चीज उनके हवाले से आएगी, वी एज ए नेशन विल टेक सीरियस एक्सेप्शन टू दिस। हम गरीब जरूर होंगे, हम बेगैरत नहीं है, हम अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करना बॉर्डर पे और नजरियाती दोनों वो जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेविड लू साहब को अगर किसी ने धमकी दी है तो मैं समझता हूं कि अगर हमसे कोई इनको कॉपरेशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन की, वी विल ऑल्सो कोऑपरेट, लेकिन जरूर हम जानना चाहेंगे कि किसकी इतनी जरूरत है कि उस ताकत को वो धमकियां दे रहा है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। इस वक्त जो फलस्तीन में हो रहा है, इस वक्त जो कश्मीर में पिछले 70 साल से हो रहा है, जो तमाम मुस्लिम उम्मा में मसले मसाइल बने हुए हैं, जहां भी जाएंगे डांडे उधर ही जाते हैं। तो अगर किसी ने उनको थ्रेट किया है, हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं समझता हूं उनके पास दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं, चाहे वो FBI है, चाहे उनकी नेशनल सिक्योरिटी के और इदारे हैं, चाहे इनलैंड सिक्योरिटी है, या उनकी मशहूर मारूफ या बदनाम जमाना CIA है, तो इन्वेस्टिगेट करें। तहरीक इंसाफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने जो बात फरमाई है कि एक ऐसा इदारा या ऐसी शख्सियात जो कि उस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, जो बहुत सारी और गड़बड़ों में शामिल है, आपको लगता है ये स्टेटमेंट के अंदर कोई सदाकत होगी कि उनको थ्रेट्स आई हैं या नहीं आई? आप कह रहे हैं PTI का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन डू यू बिलीव द स्टेटमेंट प्लस एडेड कि उन्होंने साइफर की तरफ तो कुछ इशारा किया, लेकिन कंटेंट जो आप कह रहे हैं वो वाले कंटेंट वाली कोई बात नहीं हुई ऐसी? अली मोहम्मद साहब, देखिए, मैंने जो बात की ना, वो एक मिसाल है पंजाबी की कि मंजी ठोक दी। ये एक मिसाल होती है टिपिकल नॉर्मल हमारी पंजाबी लिंग्विस्टिक्स में, बड़ी खूबसूरत ज़बान है, हमारे मुल्क की बेहतरीन ज़बानों में से एक है। उसका मफहूम ये होता है कि नैरेटिव बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुकूमत का, यानी वो आदमी इतना वो मैं समझता हूँ कि क्या मैं उसको कहूँ, इतना वो झूठा है, ही इज लायर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कि एक तरफ धमकी देता है
اور پھر اس میں دم نہیں ہے کہ وہ اس کو اون کر سکے, کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹ تو اون نہیں کرے گی نا. اس وقت تو ڈونلڈ لو نہیں بول رہا تھا, وہ تو ان کی ریاست بول رہی تھی. تو کیا وہ سب کے سامنے, کانگریس کے سامنے ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے ایک آزاد ریاست کو جو ہے تھریٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, بلکہ اپنے کام میں تو وہ کامیاب ہو گئے, رجیم چینج تو انہوں نے کر دیا. تو جو انہوں نے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لو نے جب یہ کہا کہ کوئی سائفر شائفر اور اس طرح کی چیز نہیں ہے, میں نے اس لیے یہ بات کی کہ پھر یہ کیس عمران خان پہ کس کا چلا رہے ہیں. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سائفر ہے, لیکن ان کے مائی باپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر مائفر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دھمکی نہیں دی. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی, تو یہ عمران خان کو 250 دنوں سے آپ نے اور شاہ محمود قریشی کو کس چکر میں اندر رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے اس کو ایک پیرائے میں لاتے ہیں, یہ ساندھی باتیں ہیں. ڈیوڈ لو نے وہاں کیا کہہ دیا, فلانا کہہ دیا, وہ کبھی بھی سب کے سامنے پبلکلی اپنا گناہ تسلیم نہیں کرے گا, اپنا جرم تسلیم نہیں کرے گا. ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, جو ہماری سپریم کورٹ ہے, جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے. 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس پہ ہوئی, عمران خان پی ایم کے نیچے, شہباز شریف پی ایم کے نیچے. عمران خان صاحب کے نیچے اعلامیہ آتا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی نمبر 1, اور اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہیں اتارا, پی ایم آئی کو آپ نے نہیں اتارا, تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان. اگر اتار دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. اس پہ پھر ڈیمارش ہوا, اس پہ پھر ڈیمارش, یہ وہ obviously آپ کا موقف ہے, آپ کا موقف ہے. نمبر 2 اچھا, اس میں کوئی یہ اللہ کا ولی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عمران خان تو وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت تھی, تو ہو سکتا ہے کہ اسد مجید صاحب کوئی پریشر میں آ گیا ہو, یا ہم نے کوئی اعلامیہ اپنی مرضی کا نکال دیا ہو. لیکن اس کے 1 مہینے بعد حکومت جب رجیم چینج ہوئی ہے, 1 مہینے کے اندر ایک اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں پی ایم شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں, پی ایم خان صاحب کے بجائے, اور وہ بھی اس سے اعلامیہ کی توثیق کی جاتی ہے اس میں, اور وہ ڈیمارش کی بات کو بھی توثیق کی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے جو میں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے بعد خان صاحب کے کیس کی پروسیڈنگ ختم ہونے کے بعد یہ بات کی تھی, سوال اٹھایا تھا کہ دیکھیے 16 مہینے تک جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی, یہ لوگ سائفر سے انکاری تھے. اب سائفر کا کیس شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کیا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ انکاری تھے تو اب یہ کیس کیسے شروع ہو گیا ہے؟ اور اگر یہ سائفر تھا جو کہ تھا, تو 16 مہینے شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت قوم سے جھوٹ کیوں بولتی رہی؟ کیا یہ نیشنل سیکورٹی بریچ نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم سائفر کی موجودگی میں خود نیشنل سیکورٹی ہیڈ بھی کرتا ہے, خود وہ توثیق بھی ہوتی ہے کہ ہاں ڈیمارش ٹھیک تھا اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے, کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے, پھر 16 مہینے کہتے ہیں کہ نہیں سائفر تو ایسی جھوٹ ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو یہ سارا بیانیہ جو ہے ایک ہی چیز اس سے نکل کے آتی ہے, لاسٹ لائن ایک ہی چیز نکل کے آتی ہے, عمران خان از ونڈیکیٹڈ, سچا ثابت ہوا ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش یا مداخلت سے قوم کو آگاہ کیا, جو ان کی اوتھ کے مطابق ان کا رائٹ بنتا ہے. وزیر اعظم کا اوتھ, ان کا حلف, ان کو خان صاحب, یہ آپ کا ویو ہے. آبویسلی عدالتوں کے اندر کیس چلے گا اور اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ حتمی طور پر عدالتوں سے تصدیق شدہ معاملہ ہوگا. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد باقاعدہ غزہ کی بات کریں گے, جہاں ظلم اور بربریت کے نئے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, آخر میں ہم بات کریں گے ایک سب سے اہمیت کے حامل ٹاپک کی, جو ٹاپک پوری دنیا کو اس وقت جھنجھوڑ رہا ہے, لیکن بہت ساری طاقتوں کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہے. اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہو گئی ہے. الشفا ہسپتال پہ 18 مارچ کو دھاوا بولا گیا, اٹیک کیا گیا, یہ کہہ کر کہ بہت سارے حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ ادھر موجود ہیں. آپریشن شروع کیا گیا. اس آپریشن کے بعد اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ الشفا ہسپتال کے پاس ہی میں پھنسی ہوئی ایک خاتون کی باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ ہے. وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گی, اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے, ابھی بہت سارے لوگ تراویح پڑھ چکے ہوں گے, اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کنونس نہیں کر رہی ہے کیا؟ ذرا سنیں کیا کہتی ہیں وہ خاتون. وہ خاتون کہتی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے خواتین کا ریپ کیا, انہیں اغوا کیا, گولیاں برسا کر قتل کر دیا, ان کی لاشیں اپنے کتوں کے آگے رکھ دی. ان کا کہنا تھا کہ کیا اس سے بھی بدتر کچھ اور ہو سکتا ہے کہ خواتین کو مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں سننے سے بڑھ کر کوئی اور خوفناک بات ہو سکتی ہے.
اور جب ہم مدد کے لیے اسرائیلی فوجیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ ہم جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایک وحشیانہ جنگ برداشت کر رہے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ دنیا کے وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار کدھر بیٹھے ہیں جن کو غزہ کی خواتین، غزہ کے بچوں، غزہ کے نوجوانوں، بوڑھوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ اور پھر ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ What human rights? Humanity has practically died. غزہ کے لیے بہت ساری دعائیں، کشمیر کے لیے بہت ساری دعائیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ رمضان میں غزہ اور کشمیریوں کو پلیز دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔